السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح صدور الذہب کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں کلام کی بحث شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مؤلف نے کلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والکلام قول مفید مقصود، یعنی کلام قول مفید اور مقصود کو کہتے ہیں۔ کلام ایسے قول کو کہتے ہیں جو مفید ہو اور مقصود ہو۔ آئی بات میں قول کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ قول کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا لفظ جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہو۔ قول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا لفظ جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اس سے پہلے گزرا کلمے کی تعریف میں۔ اور اسی طرح سے یہاں ایک دوسرا لفظ ہے مفید۔ مفید کا مطلب یہ ہے کہ جب متکلم کسی بات کو کہہ کر خاموش ہو جائے اور مخاطب سے کوئی بات وہ کہے تو ایسی صورت میں اسے کوئی فائدہ حاصل ہو اور اس کا خاموش رہ جانا اس پہ صحیح ہو۔ مقصود مفید ہی کی ایک طرح سے وضاحت ہے۔ مقصود مطلب جس کا قصد کیا گیا ہو، تو یہ ایک طرح سے مفید ہی کی وضاحت ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلام ایسے قول کو کہیں گے جو مفید اور مقصود ہو۔ یعنی اگر متکلم کوئی بات کہہ کے خاموش ہو تو سننے والے کو کسی بھی طرح کی کوئی طلب معلوم ہو یا اسی طرح سے کوئی خبر وغیرہ اسے معلوم ہو جائے اور اس پر اس کا خاموش رہنا صحیح ہو۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کا خاموش رہنا صحیح نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کلام نہیں ہوگا۔ مان لیجئے متکلم نے کہا زیدن، متکلم نے کہا زیدن، زید۔ اب زید کیا مطلب؟ یعنی یہ ایک نام ہے کسی انسان کا۔ کیا مطلب؟ زید آیا ہے کہ گیا ہے کہ کھڑا ہے کہ اس نے پڑھا ہے یا اس نے لکھا ہے؟ یہ ابھی تشنگی باقی ہے۔ سامع کے ذہن میں یہ سوال آئیں گے اگر ہم زید بولتے ہیں، صرف اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا لفظ نہیں بولتے ہیں۔ یا اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، زید غلام زیدن، زید کا غلام۔ اب زید کا غلام کیا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ یہ ابھی سوال برقرار ہے، اس پر خاموش رہنا صحیح نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے الذی قام ابوہ، الذی قام ابوہ یعنی وہ جس کا باپ کھڑا ہوا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں متکلم کی بات کہنے کے بعد مخاطب کو کسی بھی طرح کی کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی۔ الذی قام ابوہ، وہ شخص جس کا باپ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا ہوا اس آدمی کا جس کا باپ کھڑا ہوا ہے؟ آئی بات میں؟ تو یہ ساری مثالیں ہم نے دیکھی، ان میں سے کسی بھی مثال کے ذریعے سے مخاطب کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، لہذا یہ قول ہے لیکن مفید نہیں ہے۔ قول تو ہے، یہ زیدن قول ہے، یہ معنی پر دلالت کر رہا ہے، لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہے، لہذا یہ لفظ زید یہ قول ہے۔ یا اسی طرح سے غلام زیدن یہ بھی قول ہے۔ یا الذی قام ابوہ یہ بھی مختلف اقوال کا مجموعہ ہے۔ الذی اس کا بھی معنی ہے، قامہ کا بھی معنی ہے، ابوہ کا بھی معنی ہے۔ تو یہ مختلف کئی قول ہیں
تو ان کا یہ مجموعہ ہے، لیکن پھر بھی بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مخاطب یہاں خاموش نہیں رہے گا۔ آئی بات میں؟ تو ان کو کلام نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ مفید نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ پھر مفید کسے کہا جائے گا؟ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، اب یہاں یہ مفید ہو گیا، یہ قول مفید ہوا، قول مفید مقصود ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ متکلم نے کہا، مخاطب کو زید کے کھڑے ہونے کی بات معلوم ہوئی، یا اسی طرح سے غلام زیدن عالم، زید کا غلام عالم ہے۔ تو اسی طرح سے جاء الذی قام ابوہ، وہ آیا جس کا باپ کھڑا ہے۔ تو یہ پوری بات اس سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کلام کسے کہیں گے؟ یعنی قول مفید مقصود، یعنی ایسے قول کو جو فائدہ دینے والا ہے، مقصود ہے، اس کو کلام کہا جائے گا، اور جس سے فائدہ نہ ہو اسے کلام نہیں کہا جائے گا۔ آئی بات میں؟ یہ اصطلاحی تعریف مؤلف نے یہاں کلام کی بیان کی ہے۔ اب آئیے مؤلف نے جو عبارت اس تعلق سے بیان کی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ثم قلت، پھر میں نے کہا الکلام والکلام قول مفید مقصود، کہ کلام قول مفید اور مقصود کو کہتے ہیں، جس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ وَأَقُولُ لِلْكَلَامِ مَعْنِيَانِ اصطلاحی وَلُغْوِيٌّ، اور اب میں کہتا ہوں کلام کے دو معنی ہیں، ایک اصطلاحی اور دوسرے لغوی۔ فَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الْاصْطِلَاحِ، رہی بات اس کے معنی کی جو اصطلاح میں ہے، فَهُوَ الْقَوْلُ الْمُفِيدُ، وہ القول المفید ہے، یعنی مفید بات کو کلام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وَقَدْ مَضَى تَفْسِيرُ الْقَوْلِ، اور قول کی تفسیر اس سے پہلے گزری، یعنی کلمے کی تعریف میں قول کی وضاحت اس سے پہلے گزر چکی ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی بتلایا۔ وَأَمَّا الْمُفِيدُ فَهُوَ الدَّالُّ عَلَى مَعَانَى يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، اور رہی بات مفید کی، تو مفید ایسے قول کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہو جس پر خاموش رہنا درست ہو۔ یحسن السکوت علیہ، یعنی اس پر خاموش رہنا صحیح ہو، جیسے زید قائم، نہ ہو زید قائم، جیسے زید کھڑا ہے۔ قام اخوک، تمہارا بھائی کھڑا ہوا، قام اخوک، تمہارا بھائی کھڑا ہوا۔ بخلاف نحو زید، برخلاف جیسے زید کے، برخلاف زید کے، جیسے زید ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے زید یہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ قول ہے۔ یہ قول تو ہو سکتا ہے کیونکہ معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر خاموش رہنا یہ درست نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے غلام زیدن، زید کا غلام، یا اسی طرح سے الذی قام ابوہ، وہ جس کا باپ کھڑا ہوا، فلا یسمى شیء من ھذا مفیدا، ان میں سے کسی کو مفید نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی زید ہو یا غلام زید ہو یا الذی قام ابوہ ہو، ان میں سے کسی کو مفید نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ لأنہ لا یحسن السکوت علیہ، کیونکہ اس پر خاموش رہنا یہ اچھا نہیں ہے، یعنی ابھی تشنگی باقی ہے، سوال کرنے کی گنجائش ہے، اور کلام وہ ہوتا ہے جہاں تشنگی نہ ہو، کلام کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ فلا یسمى کلاما، تو ان میں سے کسی کو بھی کلام کا نام نہیں دیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو آج کے درس میں ہم نے کلام کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں پڑھا اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد مؤلف نے کلام کی لغوی
تعریف کی ہے اور اس کے لغوی معنی بتلائے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔